ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کمرال عبدال کا مختصر تعارف کروائیں گے۔ کمرال عبدال کی تاریخ پیدائش 1210 سے ہے اور تاریخ وفات 1286 ہے۔ کمرال عبدال کا نام سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں قابل ذکر ہے۔ ان کا ذکر تاریخ میں ترکش زبان کی 2 کتابوں میں ملتا ہے، جن میں سے ایک کا نام تواریخ العثمان ہے، جو عاشق پاشا زاد کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسری ترک زبان میں لکھی کتاب بشت بہشت میں ان کا ذکر موجود ہے، جس کو لکھنے والے ادریس بطلیسی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی جب شیخ ادبالی کے گھر ٹھہرے تو وہیں انہوں نے مشہور زمانہ خواب دیکھا، اور بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنا خواب شیخ ادبالی کو سنایا تو کمرال عبدال بھی وہیں موجود تھے۔ شیخ ادبالی نے اس خواب کی تعبیر جو سلطنت قائم کرنے کے بارے میں تھی، وہ تعبیر عثمان کے پاس کمرال عبدال کے ذریعے ہی بھجوائی تھی۔ کمرال عبدال نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سلطنت کے قیام کی بنیاد رکھیں گے تو عثمان غازی نے اپنی تلوار اور پیالہ انعام کے طور پر کمرال عبدال کو دے دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے مشہور مورخ ادریس بطلیسی کے مطابق کمرال عبدال ایک درویش تھے جو کفار کے خلاف جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے یعنی شہر میں رہتے تھے۔ انہیں عثمان کے بارے میں کشف ہوا کہ یہ لڑکا مستقبل میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھے گا، اور تب سے انہوں نے عثمان غازی کی جنگوں میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ کمرال عبدال عثمان کی جنگوں میں عثمان کا پرچم تھاما کرتے تھے۔ ادریس بطلیسی کے مطابق کمرال عبدال کے لیے عثمان غازی نے یعنی شہر میں ایک گھر بھی تعمیر کروایا، اور اس گھر سے ملکہ دیہات اور کھیت بھی ان کے نام کیے۔ کمرال عبدال کی تاریخ وفات سن 1286 میں بتائی جاتی ہے، اور یہ وقت ارطغرل غازی کی وفات کے آس پاس بنتا ہے۔ دوستو، یہاں دونوں مورخین کی باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اگر ہم کمرال عبدال کی تاریخ وفات 1286 تسلیم کر لیں تو وہ عثمان غازی کے سلطان بننے سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور ان دونوں کے مطابق کمرال عبدال کی رہائش 2 مختلف جگہوں پر تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور ترک مورخ احمد دیدی جو کہ سن 1631 میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی ادریس بطلیسی کی تاریخ کے حقائق کو ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، مگر انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ کمرال عبدال کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی، جنہوں نے کمرال عبدال کو طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت کی بشارت دی تھی، اور پھر کمرال عبدال نے یہ بشارت عثمان غازی کو سنائی۔ عاشق پاشا زاد لکھتے ہیں کہ کمرال عبدال سن 1210 میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی اس پر تاریخ خاموش ہے۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق ان کا نام ترگت یا درود تھا۔ یہ شیخ ادبالی کے قریبی شاگرد تھے۔ شیخ ادبالی ان دنوں ایک گاؤں میں رہتے تھے جس کا نام اتبرنو تھا۔ وہاں شیخ صاحب لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھاتے تھے، کیونکہ تاریخ کے مطابق شیخ ادبالی ایماندار پیشہ ور ہنرمندوں کی ایک تنظیم، جسے ترکی میں آہی اور عربی میں آخی تحریک کہتے ہیں، اس کا بھی ایک اہم حصہ تھے، اور اس تحریک سے وابستہ ہنرمند افراد اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر مختلف پیشے اپناتے تھے۔ وہیں کمرال عبدال شیخ ادبالی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور شیخ ادبالی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہی کے حکم کے مطابق وہاں آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ کمرال عبدال کا مقبرہ ترکی کے صوبے بیلچی کے ضلع یلیدیر میں بورسا ایپسکی شہر روڈ پر واقع ہے۔ کمرال عبدال ایک صوفی اور مجبوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب کشف بزرگ بھی تھے۔ کائنات کے اسرار جب ان پر ظاہر ہوئے تو وہ اپنے حواس میں نہ رہے اور جذب کی حالت میں رہنے لگے، یعنی ان کی حالت ایسے رہنے لگی کہ جیسے لوگوں کو ہمارے ہاں کلندر کہتے ہیں، مگر اس جذب کے عالم میں بھی ان کی باتیں علم اور معرفت سے بھرپور ہوتی تھی۔ کمرال عبدال صاحب کرامات بزرگ تھے۔
ان سے کئی بار کرامات کا بھی اظہار ہوا جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ اسی جذب کے عالم میں یہ کئی بار ایسی باتیں کر جاتے جو عام لوگوں کو تو شاید سمجھ نہ آتی، مگر وہ علم و معرفت سے بھرپور ہوتی تھی۔ کمرال ابدال کے نام پر ترکی میں کئی مقامات کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ بہرحال کمرال ابدال ایک واقعی حقیقی شخص ہے اور یہ کردار حقیقت پر مبنی ہے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ان کی کافی اہمیت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔